جنت میں چلے جاؤ تو پھر دن اور رات نہیں ہے، صبح شام نہیں ہے، اور پھر وہاں سورج کا ڈوبنا اور سورج کا نکلنا نہیں ہے، دن کی روشنی رات کا اندھیرا نہیں ہے۔ وہاں چاش کے وقت پر 9 ساڑھے 9 بجے جیسا وقت ہوتا ہے اس طرح کا وقت ہوگا، ایک سما ہوگا، اور اسی سما میں انسان ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کی زندگی گزارتا چلے جائے گا۔ وہ سما نہیں بدلے گا، وہ زمانہ نہیں بدلے گا، وہ ایک ہی سما، ایک ہی زمانہ اور ایک ہی طرح کا وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ اب وہ سورج چاند سب ختم ہو گیا، زمانہ ختم ہو گیا، اب زمانہ نہیں، سما نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک ہی ایک زمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک وقت ہوگا، اور اسی وقت کے مطابق زندگی پوری ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کی زندگی گزر رہی ہوگی، گزرتی رہے گی۔ تو جو آخری دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، جو قیامت کا دن سب سے اخیر دن سمجھا جائے گا۔ تو اس کے بعد جب زمانہ ختم ہو گیا اور قیامت کے بعد جب جنت قائم ہو جائے گی تو پھر زمانہ تو ختم ہو گیا، مکان وہ بھی لامحدود ہے، مکان کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ مکان بھی لامحدود، جنت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا انسان کو بتایا کہ عرضها السماوات والارض، اللہ نے بتایا جنت کی چوڑائی۔ آپ کوئی زمین خریدتے ہیں تو زمین میں اس کی چوڑائی بھی دیکھتے ہیں، اس کی لمبائی بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی زمین بہت لمبائی میں بہت کم، چوڑائی میں بہت زیادہ، یا چوڑائی میں بہت کم، لمبائی میں بہت زیادہ ہو تو پھر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ 30 فٹ چوڑی ہو اور 300 فٹ لمبی ہو تو لوگ کہیں گے بھئی ایسی زمین لے کے ہم کیا کریں گے، یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے، اس میں کیا کریں گے، یہ تو چوڑائی بہت کم ہے۔ تو انسان چوڑائی لمبائی دونوں کو دیکھ کر زمین خریدتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صرف چوڑائی بتائی ہے، جنت کی لمبائی اللہ نے نہیں بتائی۔ جنت کی چوڑائی بھی انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں آ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی صرف چوڑائی بتائی۔ اللہ نے فرمایا عرضها، جنت کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ فرمایا السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو، یہ آسمان و زمین آج تہ درتے ہیں، ایک کے اوپر ایک ہیں، نیچے ایک زمین، پھر اس کے اوپر ایک زمین، پھر اس کے اوپر ایک زمین، اور آسمان بھی ایسے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر 7 زمینوں کو بازو بازو رکھ دو اور 7 آسمانوں کو چوڑائی میں اس طرح سے بازو بازو رکھ دو، اور پھر تصور کرو کہ 7 زمینوں کو بازو بازو رکھ دیا جائے اور پھر 7 آسمانوں کو چوڑائی میں اس طرح سے رکھ دیا جائے، اب تصور کرو کہ کتنی چوڑائی بنے گی، اس کا کتنا ورت بنے گا، اس کا عرض کتنا بنے گا۔ یہ تو صرف جنت کا عرض ہے، یہ تو صرف جنت کی چوڑائی ہے۔ اب اس کی لمبائی، وہ لمبائی تو تم تصور نہیں کر سکتے ہو، سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہاری عقل میں وہ نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ چوڑائی جتنی ہو، لمبائی اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے تو تبھی وہ زمین قابل استعمال ہوتی ہے اور وہ زیادہ سہولت والی زمین سمجھی جاتی ہے۔ تو چوڑائی تو اتنی ہے، لمبائی اور زیادہ ہے، اور وہ زیادہ کتنی انسان کی سمجھ سے ورا ہے، بہت باہر ہے۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے، وہاں اللہ سے بات چیت ہو سکتی ہے، وہاں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، وہاں بھی جمعہ کا دن ہوگا، یعنی جمعہ کا دن ہوگا تو ایسے نہیں کہ ہفتہ اتوار پیر سورج و چاند کے گزرنے سے ہو رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ آج یوم المزید ہے۔ یوم المزید وہ جمعہ کے دن کی طرح سے ہوگا، تو یوم المزید میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ جل جلالہ من والہ سے گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، اور جب انسان اللہ سے بات کرے گا،
آپ تصور کر کے دیکھیں، کسی پرائم منسٹر سے بات کر لیتا ہے، کسی گورنر سے بات کر لیتا ہے، کسی اونچے عہدے والے سے کوئی انسان بات کر لیتا ہے تو اس کے چہرے کی چمک بڑھ جاتی ہے، اس کا فخر بڑھ جاتا ہے، اس کا سینہ اکڑ جاتا ہے، وہ اپنے اندر اس کی چال میں اطراحٹ آ جاتی ہے۔ وہ وزیر سے بات کر کے ملاقات کر کے واپس آ رہا ہو تو آپ اس کی چال دیکھیں، اس کی چال بدل جائے گی، اس کے چہرے کی رونق بدل جائے گی۔ تو اللہ سے جس دن ملاقات کر کے انسان واپس جنت میں اپنے گھر میں جائے گا تو اس کی بیویاں جو جنت میں ہوں گی وہ بیویاں دیکھ کے اس سے کہیں گی کہ کیا بات ہے، آج آپ اللہ سے ملاقات کر کے بات کر کے آ رہے ہیں تو آپ کی چال بدل گئی ہے، آپ کے چہرے کی رونق بدل گئی ہے، آپ کا چہرہ ہی بالکل پر رونق، منور اور زیادہ روشن دکھائی دے رہا ہے۔ تو چہرے کی رونق بدل جائے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کو تو میدان میں بلا کر، مردوں کو اللہ تعالیٰ میدان میں بلا کے میدان مزید میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے، اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے، اللہ ملاقات کرائیں گے۔ لیکن عورتوں سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے دیدار کے لیے تم بھی میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم بھی میدان میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی عورت کا احترام باقی رکھیں گے، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی حیا، اس کی شرم، اس کی عفت، اس کا عفاف اور اس کے وہ بلندی، وہ سرمایہ اور وہ زیور جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اس سرمایہ اور اس زیور سے اللہ تعالیٰ اسے آراستہ رکھیں گے۔ اس لیے عورت سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو بازار میں اور تو میدان میں اللہ کے دیدار کے لیے آ، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی زیارت اور اپنا دیدار عورتوں کو ان کے جنت کے محل میں ٹہرا کے کرائیں گے کہ عورتیں اپنے اپنے محل میں ہوں گی اور اللہ کا دیدار وہ اپنے محل سے، اپنی جنت کے اس گھر سے اللہ تعالیٰ کا خود دیدار کریں گی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت چونکہ زمان اور مکان دونوں سے ماورا جگہ ہے، اس لیے وہاں اللہ سے گفتگو بھی ہوگی، وہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا، وہاں اللہ سے بات چیت بھی ہوگی۔